کیا آپ نے کبھی رک کر خدا کی محبت کے بارے میں سوچا ہے؟ کیا آپ نے کبھی خدا کی محبت کا تعین کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی انسان کی محبت اور خدا کی محبت کے بارے میں فرق کے بارے میں سوچا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خدا نے انسان سے محبت کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں اور خدا کی قربانیاں کتنی ہیں؟ ہماری عام زندگی میں، ہمارے گھروں میں ہر ایک فیملی ممبر جو ہوتا ہے وہ اپنی قربانیاں گنواتا ہے۔ ماں کہتی ہے میں نے تم لوگوں کے لیے یہ کیا ہے، باپ کہتا ہے میں نے تم لوگوں کے لیے یہ کیا ہے، تمہاری خاطر میں نے یہ دکھ اٹھائے ہیں۔ ہر شخص اپنی محبت کی قربانیاں گنواتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی خدا کی محبت کی قربانیوں کے بارے میں سوچا ہے کہ خدا نے آپ سے محبت کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں؟ کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انسان کی محبت اور خدا کی محبت میں کیا فرق ہے؟ تو عزیز بہنوں بھائیوں، یہ ویڈیو پھر آپ کے لیے ہے، یہ میسج آپ کے لیے ہے۔ اس پیغام کو آپ آخر تک دیکھتے رہیے گا۔ جب ہم یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ خدا محبت رکھتا ہے، ہم محبت کرتے ہیں۔ جو محبت رکھی جاتی ہے وہ ختم، جو محبت کی جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو محبت رکھی جاتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے اپنے دل میں، اپنے اندر ہمارے لیے، انسانیت کے لیے، دنیا کو بچانے کے لیے خدا نے اپنے اندر محبت رکھی۔ میں 2009 میں ایک بشارتی پروگرام پہ پنجاب جا رہا تھا، ٹرین میں سفر کر رہا تھا۔ مجھے ایک اتفاق ہوا کہ چند مولانا صاحبان میرے ساتھ بھی اسی کوچ کے اندر سفر کر رہے تھے۔ مولانا صاحب نے مجھ سے سوال کیا، مسیحیت کے اندر آپ بتائیے کہ تصور خدا کیا ہے؟ میں نے مولانا صاحب کو جواب دیا کہ خدا کا تصور مسیحیت کے اندر یہ ہے کہ خدا نور ہے، خدا روح ہے، خدا محبت ہے۔ تو مولانا صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں یہ تو مانتا ہوں کہ خدا نور ہے، خدا روح ہے، لیکن آپ یہ ثابت کریں کہ یہ کس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا محبت ہے؟ تو میں نے کہا مولانا صاحب دیکھیے، جب خدا کی سب کچھ تخلیق کیا، سب کچھ بنایا تو خدا تخلیقار ہے، خدا محبت ڈالتا گیا۔ خدا نے انسان کو بنایا، خدا نے محبت ڈالی۔ خدا نے جانوروں کو بنایا، خدا نے محبت ڈالی۔ اس کا ثبوت آپ دیکھیں، ایک انسانی ماں اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے، بعض اوقات خود گیلی جگہ پہ لیٹ جائے گی، بچے کو سوکھی جگہ پہ لٹا دے گی۔ جانوروں میں ایسا ہی ہے، گائے اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، بکری اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، کتیا اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، پرندے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، چڑیا اپنے بچوں کی خاطر سارا دن دانا دن کا چگنے کے لیے کیا کچھ کرتی ہے۔ تو یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ بنانے والا خود محبت ہے، وہ جو کچھ بھی بناتا گیا اس نے اس کے اندر محبت رکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ساری چیزیں انسان کے لیے، آسمان، زمین، چاند، ستارے، سورج کا روشنی دینا، سمندر، سمندری مخلوقات، کھانے پینے کی اشیاء انسان کے لیے مہیا کرنا، اس کو عقل سلیم سے نوازنا، یہ سارے محبت کے ثبوت ہیں کہ خدا محبت ہے اور وہ اپنی ساری تخلیق کے اندر خدا محبت رکھتا گیا۔ عزیز بہنوں بھائیوں، محبت کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ خدا نے محبت میں آ کر انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا۔ نہ صرف اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا، باغ عدن میں خدا انسان سے آ کے رفاقت رکھتا تھا، ٹھنڈے وقت میں باتیں کرتا تھا۔ انسان جو ہے وہ گناہ میں گر گیا، لیکن خدا نے اس کو پھر بھی چھوڑا نہیں۔ انسان کو خدا نے اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا، اس کے باوجود باغ عدن سے لے کے آج کے دن تک، یہ سب چیزیں سے لے کے آج تک انسان کا پیچھا کر رہی ہیں، شیطان، گناہ، موت، جہنم، لیکن اس کے باوجود بھی خدا کی محبت جو ہے وہ انسان کا پیچھا وہ بھی کر رہی ہے۔ یہ 4 چیزیں انسان کو ہلاک کرنے کے لیے اس کا پیچھا کر رہی ہیں۔ خدا کی محبت انسان کو بچانے کے لیے اس کا پیچھا کر رہی ہے، اور خدا انسان سے محبت رکھتا ہے، خدا انسان کو بچانا چاہتا ہے، خدا انسان کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ انسان کی جو محبت ہے وہ تو کچھ فرق ہے۔ انسان کی محبت میں حد بندی ہے، انسان کسی حد میں رہ کر محبت کرتا ہے، لیکن خدا کی محبت میں کوئی حد نہیں ہے۔ ہم نے حدیں بنائی ہیں، ہم نے کسی کے گھر میں جانا ہے، ہم نے اس کو یہ دے آنا ہے، جب اس نے آنا ہے تو اس نے ہمیں یہ دے دینا ہے۔ ہماری لمیٹیشنز ہیں، ہمارے وہ پروگرامز میں آئیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں آئیں گے تو ہم بھی نہیں جائیں گے، ہماری لمیٹیشنز ہیں۔ لیکن جو خدا محبت کرتا ہے اس کی کوئی حد نہیں۔ اگر ہم عام معاشرے میں ایک عام دنیاوی طور پر مثال لیں تو ایک محبت ہوتی ہے 9 عمروں کی محبت، ٹین ایجرز لو، انگلش میں کہتے ہیں ٹین ایجرز لو۔ اسکول کے بچے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، سہیلیاں بن جاتی ہیں، دوست اپنے دوست بنا لیتے ہیں، بڑی پکی دوستی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے وقت گزارتے ہیں، ایک دوسرے کے گھروں میں آتے ہیں، فیملی ٹرمز بن جاتے ہیں،
لیکن جیسے میٹرک مکمل ہوتی ہے وہ محبت ختم ہو جاتی ہے، وہ جاتی رہتی ہے۔ بالکل اسی طرح ایک محبت ہوتی ہے تجربے کاروں کی محبت۔ بہت سارے لوگ تجربے کاروں کی محبت کرتے ہیں، تجربے کاروں جیسی محبت کرتے ہیں۔ بہت سارے سیاستدان تجربے کاروں والی محبت کرتے ہیں، لوگوں سے ووٹ لینا ہے، تجربے میں آگے تجربے سے ان کو محبت کریں گے، ان کو جیت لیں گے، اور بعد میں کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا لوگوں کو۔ بے شمار لوگوں نے رشتے لینے ہوتے اپنی بیٹی بیٹیوں کے لیے بہت محبت دکھاتے ہیں، لیکن اگلے 2 سالوں میں وہ محبت جاتی رہتی ہے اور اس کے انجام جو ہے وہ خطرناک رونما ہو جاتا ہے۔ ایک محبت ہوتی ہے نوعمروں کی محبت، ٹین ایجرز لو، اور دوسری محبت ہوتی ہے تجربے کاروں کی محبت، اور تیسری محبت ہوتی ہے بدکاروں کی محبت، جس میں بدی کا غرض ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بدی کی وجہ ہوتی ہے، اور وہ بھی بڑی پکی محبت ہوتی ہے، لیکن جب وہ غرض ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ بدی کی محبت بھی جاتی رہتی ہے اور فنا ہو جاتی ہے۔ اور ایک قسم ہے، چوتھی قسم ہے دنا لوگوں کی محبت۔ دنا لوگوں کی محبت جو ہوتی ہے وہ کسی کو جیتنے کے لیے ہوتی ہے، کسی کی روح کو جیتنے کے لیے ہوتی ہے، تاکہ اس روح کو آسمان پر لے کے جایا جا سکے، اس روح کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، اس روح کو خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے جیت لیا جائے، اس روح کو خدا کے منصوبے کے مطابق جیت لیا جائے، اور یہ دنا لوگوں کی محبت ہے۔ اور یہی محبت، دنا لوگوں والی محبت جو ہے، یہی محبت در حقیقت خدا کی محبت ہے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، باغ عدن سے لے کر آج کے دن تک انسان نے خدا کو بے تحاشا تنگ کیا ہے، انسان خدا کو تنگ کرتا رہا ہے، لیکن خدا کی محبت ختم نہیں ہوئی۔ خدا مسلسل محبت کرتا رہا۔ خدا نے باغ عدن میں انسان سے محبت کی، آدم اور ہوا سے محبت کی۔ خدا ٹھنڈے وقت میں آگے ان سے باتیں کرتا تھا، خدا نے ان کو خوشی میں رکھا، خدا نے ان کو باغ عدن دیا، خدا ان سے آگے رفاقت رکھتا تھا، لیکن انہوں نے خدا کی محبت کی قدر نہیں کی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کے زمانے میں جب خدا نے اپنا نبی، اپنا بندہ اٹھا کھڑا کیا، اور نوح 120 سال تک منادی کرتا رہا، لوگوں کو خدا کے بارے میں بتاتا رہا، لیکن لوگوں نے مسلسل جو ہے وہ خدا کی محبت کو رد کیا۔ خدا ان کو بچانا چاہتا تھا، خدا ان کو گناہ سے بچانا چاہتا تھا، خدا ان کو ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے نوح کی بات کو رد کیا اور اس کو قبول نہ کیا۔ 120 سال تک بزرگ نوح جو ہے وہ منادی کرتا رہا، لیکن کسی نے اس کی بات کو نہ مانا۔ لوگوں نے خدا کی محبت کو رد کیا، لیکن پھر بھی وہ محبت ختم نہیں ہوئی، کیونکہ وہ محبت رکھی گئی تھی۔ ہم محبت کرتے ہیں، خدا محبت رکھتا ہے۔ جو محبت آپ کریں گے وہ ختم ہو جائے گی، جو محبت آپ رکھیں گے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ خدا محبت رکھتا ہے، ہم محبت کرتے ہیں۔ موسیٰ کے زمانے میں لوگوں نے خدا کی محبت کو رد کیا۔ نوح کے زمانے میں لوگ ڈوب کر مرے، لیکن انہوں نے توبہ کرنا پسند نہ کی، انہوں نے خدا کے بندے کے پاس آنا پسند نہ کیا، انہوں نے خدا کے پاس آنا پسند نہ کیا، انہوں نے کلام کے پاس آنا نہ پسند کیا۔ نوح کے زمانے میں لوگوں نے خدا کو رد کر دیا۔ موسیٰ کے زمانے میں تک 6 لاکھ سے زیادہ لوگ راہ میں مر گئے، انہوں نے توبہ نہیں کی، خدا کے پاس نہیں آئے، لوگوں نے خدا کی محبت کو رد کیا، ریجیکٹ کیا۔ لوط کے زمانے میں لوگ جل کے مر گئے، انہوں نے جل کے مرنا قبول کیا، توبہ نہ کی، خدا کو زندگی نہ دی، خدا کو وقت نہ دیا، اور وہ ہلاک ہوئے، اور نہ کہاں ہلاک ہوئے، تباہ و برباد ہو گئے، اور خدا کی محبت کو رد کر دیا۔ نوح کے زمانے میں ڈوب کے مرے، موسیٰ کے زمانے میں راہ میں مرے، اور لوط کے زمانے میں جل کے مر گئے۔ اور تو اور لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کے وقت میں بھی توبہ نہیں کی۔ خداوند یسوع مسیح بہت سارے شہروں پر رو پڑے، اے خرازین تجھ پر افسوس، اے یروشلم یروشلم، میں نے کتنی بار چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں کے نیچے چھپاتی ہے، تجھے چھپاؤں لیکن تو نے اپنے وقت کو نہ پہچانا، لیکن تیرے دشمن تیرے خلاف مورچے باندھ کر آئیں گے اور تیری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اے خرازین تجھ پر افسوس، اے یروشلم تجھ پر افسوس، اے بیت صدا تجھ پر افسوس۔ انہوں نے خدا کی محبت کو رد کیا اور خدا کی محبت کو نہ جانا، اور خدا رک کر خدا کی محبت کے بارے میں سوچا نہیں، لیکن خدا کی محبت ختم نہیں ہوئی۔ حالانکہ ایک دفعہ تو خدا اس قدر ناراض ہو گیا اور خدا کو اس قدر خدا ہرٹ ہوا کہ جب ہم دیکھتے ہیں ملاکی سے لے کے متی تک یہ 400 سال کا ٹائم ہے۔ شروع میں جو ہے وہ 25 صدیوں تک خدا بزرگاں نے دین کے وسیلے کلام کرتا رہا، اور 15 صدیوں تک خدا نبیوں کے وسیلے کلام کرتا رہا۔ لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا، لوگوں نے نبیوں کو کنووں میں پھینک دیا، لوگوں نے نبیوں کے اوپر جوے ڈالے، لوگوں نے نبیوں کی توہین کی، نبیوں کی انسلٹ کی، ان کو مارا، کوٹا، قتل کر دیا۔
خدا کے پیغمبروں کو، خدا کے کلام لانے والوں کو، خدا کے نمائندوں کو، خدا کے جو ایجنٹ تھے جو دنیا کی خبر دیتے تھے، جو خدا کا پیغام لے کر آتے تھے، دنیا نے خدا کے نمائندوں کے ساتھ بدسلوکی کی۔ میں بھی آج آپ کے سامنے خدا کا نمائندہ بن کر، خدا کی نمائندگی کر کر آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ عزیز بہنوں بھائیوں، اور دیگر بہت سارے خدا کے خادمین ہیں جو چرچز کے اندر اور بہت سارے کروسیڈز کے اندر، کنونشنز کے اندر، سیمینارز کے اندر خدا کے کلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ وہ سب خدا کے نمائندے ہیں اور خدا کی نمائندگی کرتے ہیں اور خدا کے کلام کو آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ خدا کی محبت ختم نہیں ہوئی۔ 400 سال خدا ناراض رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان نے مسلسل خدا کو رد کر دیا۔ پہلے تو انسان یہاں تک گناہ میں ڈوبا ہوا تھا، پھر وہ پورا ہی ڈوب گیا کیونکہ خدا خاموش ہو گیا۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں سائلنٹ پیریڈ، کرسچینٹی کی ٹرمینالوجی میں اس کو سائلنٹ پیریڈ کہتے ہیں۔ روحانی کال پڑ گیا، نہ کوئی خواب، نہ کوئی رویا، نہ خدا نے کوئی خواب دیے، نہ کوئی رویا دی، نہ کوئی تعلیمات دی۔ خدا خاموش ہو گیا اور کوئی کلام، پیغام، الہام نہیں آسمان سے آئے، نہ روحانی برکات ملی، اور یہ دنیا کے لیے بڑا بدتر وقت ہے۔ روحانیت کا کال پڑ گیا۔ بہت سارے گھروں میں آج بھی روحانیت کا کال پڑا ہوا ہے۔ کوئی خادم نہیں آتا، مہینے میں کوئی عبادت گھر میں نہیں رکھی جاتی، کلام نہیں پڑھا جاتا، دعائیں نہیں کی جاتی، روزے نہیں رکھے جاتے، چرچز میں نہیں جایا جاتا، خدا کی حمد و ستائش گھروں میں نہیں کی جاتی۔ بس کھانے پینے اور ضروریات زندگی میں انسان مصروف عمل ہو گیا ہے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، ضروریات زندگی جو ہے وہ وقتی ہیں، لیکن ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ خدا کی محبت ختم نہیں ہوئی۔ خدا محبت ہے، خدا محبت کرتا ہے، خدا محبت رکھتا ہے۔ انسان صرف محبت کرتا ہے، اگر وہ کامیاب ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن خدا کی محبت ختم نہیں ہوئی۔ اور اخیر زمانے میں خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلے کلام کیا، اپنے بیٹے کو بلیدان کر دیا اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے۔ آئیے میں آج آپ کو خدا کے کلام مقدس میں سے وہ حوالہ بتاؤں گا جہاں پر دنیا بچ رہی ہے، جہاں پر خدا ساری دنیا کو بچا لیتا ہے۔ اگر آپ کو اس وقت بائبل مقدس موجود ہے تو آپ کھول سکتے ہیں، نہیں تو حوالہ نوٹ کر لیجئے اور بعد میں کھول سکتے ہیں۔ ہوسیہ کا صحیفہ، ہوسیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 11واں باب، اس کی 8ویں اور 9ویں آیات، یہ دو آیات میں آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں۔ ہوسیہ نبی کا صحیفہ 11واں باب، اس کی 8ویں اور 9ویں آیت۔ اے افرایم، میں تجھ سے کیوں کر دستبردار ہو جاؤں؟ اے اسرائیل، میں تجھے کیوں کر ترک کروں؟ میں کیوں کر تجھے ادما کی مانند کروں، زبوئیم کی مانند بناؤں؟ میرا دل مجھ میں پیچ کھاتا ہے، میری شفقت موزن ہے۔ میں اپنے قہر کی شدت کے مطابق عمل نہیں کروں گا۔ میں ہرگز افرایم کو ہلاک نہ کروں گا، کیونکہ میں انسان نہیں خدا ہوں، تیرے درمیان سکونت کرنے والا قدوس، اور میں اپنے قہر کے ساتھ نہیں آؤں گا۔ عزیز بہنوں بھائیوں، یہاں پر خدا افرایم کی امت سے، امت افرایم سے، افرایم یوسف کا بیٹا تھا، پوری امت سے، پورے قبیلے سے خدا امت افرایم سے، خدا امت اسرائیل سے، پوری اسرائیل کی امت سے خدا کلام کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں کیوں کر تجھے دستبردار ہو جاؤں، میں کیوں کر تجھے ترک کروں، میں کیوں کہ تجھے ادما اور زبوئیم کی مانند بنا دوں۔ آپ کو پتا ہے ادما اور زبوئیم کون تھے؟ ادما اور زبوئیم وہ شہر تھے جو سدوم عمورہ کے ساتھ جلائے گئے تھے، جن کو آگ اور گندک سے جلایا گیا تھا، جن کو راکھ کر دیا گیا تھا، جہاں پر آج بھی بحر مردار بنا ہوا ہے، جہاں پر آج تک کوئی آباد نہیں اس کے بعد ہو سکا۔ میں تجھ سے کیوں دستبردار ہو جاؤں؟ خدا امت افرایم سے بات کرتا ہے، خدا امت اسرائیل سے بات کرتا ہے کہ میں تجھ سے کیوں دستبردار ہو جاؤں، میرا دل مجھ میں پیچ کھاتا ہے۔ خدا یہ کہتا ہے کہ تیرا اصل میں انجام تو یہ ہونا چاہیے کہ میں تیرا انجام ادما جیسا کر دوں، سدوم جیسا کر دوں، عمورہ جیسا کر دوں، زبوئیم جیسا کر دوں، لیکن میرا دل جو ہے وہ مجھ میں پیچ کھاتا ہے، میری محبت موزن ہے، میری محبت جو ہے میرے دل میں گھوم رہی ہے، وہ موزن ہے، وہ بچانے کے لیے سرگرم عمل ہے، وہ بچانا چاہ رہی ہے۔ جس طرح خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اسی طرح خدا کی محبت خدا کے دل میں جنبش کر رہی تھی انسان کو بچانے کے لیے۔ میرا دل مجھ میں پیچ کھاتا ہے اور میری شفقت موزن ہے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، یہاں پر بائبل مقدس کے ان آیات میں، اس پوائنٹ پر یہاں پر آ کر خدا رک جاتا ہے اور خدا کہتا ہے کہ میں تیرا حال کیوں ادم اور زبوئیم جیسا بنا دوں، لیکن میں تجھے بچانا چاہتا ہوں، میری شفقت موزن ہے۔ یہاں پر خدا نے ساری دنیا کو بچا لیا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی خدا پر ایمان لائے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ عزیز بہنوں بھائیوں،
خدا جو ہے وہ انسان سے بے تحاشا محبت کرتا ہے. آج انسان اگر خودکشیاں کر رہا ہے، آج اگر انسان اپنے آپ کو نشے بازی میں لا کے غرق و تباہ کر رہا ہے، آج انسان اگر سو کے اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، آج اگر انسان نہیں بنا بلکہ شیطان بن گیا ہے، اپنا دل اس نے سخت کر لیا ہے بے شمار لوگوں نے، تو یہ خطرناک حالت ہے. یاد رکھیں، یہ بھی میں چلتے ایک بات کروں کہ اگر انسان بن جائے اس میں اس کی فتح ہے، اگر انسان شیطان بن جائے اس میں اس کی شکست ہے، اور اگر انسان حلیم بن جائے تو یہ ایک معجزہ ہے. انسان بن جائے اس میں فتح ہے اس کی، انسان شیطان بن جائے اس میں اس کی ہار ہے، شکست ہے، وہ ہار گیا، وہ بازی ہار گیا وہ. لیکن اگر انسان حلیم بن جائے تو یہ خدا ہی کر سکتا ہے، اور یہ ایک معجزہ ہے. خداوند یسوع مسیح نے سب کے پاؤں دھوئے، سب کو چھوٹا بن کے دکھایا، حلیم ہو گئے. اس میں اس کی یہ ایک معجزہ ہے. عزیز بہنوں بھائیوں، خدا انسان سے محبت کرتا ہے، خدا آپ سے بے تحاشا محبت کرتا ہے. انسان کی کمزوری، اس کا کاروبار اس پہ غالب آ چکا ہے، اس کی خاندانی زندگی غالب آ جاتی ہے، اس کی ضروریات زندگی غالب آ جاتی ہیں، اور وہ خدا کو کھو بیٹھتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وہ اس دنیا سے جائیں گے تو ان کو پتہ لگے گا کہ ہم نے دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں ہم نے زندگی کو کھو دیا، ہم نے اپنے خدا کو کھو دیا اور خدا کے چہرے کو کھو دیا. عزیز بہنوں بھائیوں، خدا آپ سے اور مجھ سے محبت کرتا ہے. اس کا ثبوت خدا باغ عدن سے پیچھا کر رہا ہے. خدا نے اپنا پیارا بیٹا آپ کی اور میری خاطر قربان کیا ہے. خدا نے نئی پیدائش کا بندوبست کیا ہے. خدا نے معافی دینے کا بندوبست کیا ہے. خدا نے پاک روح سے معمور کرنے کا بندوبست کیا ہے. خدا نے ایمانداروں کی رفاقت شراکت کا بندوبست کیا ہے. خدا نے اپنا عظیم اور معتبر کلام اس کا بندوبست کیا، اس کو قلم بند کروایا ہے 16 صدیوں میں لکھوا کر، اور خدا نے اس کو قلم بند کروا دیا ہے. خدا نے آپ کے لیے نئے یروشلم کا بندوبست کیا ہے. خدا نے جلالی بدن کا بندوبست کیا ہے. خدا نے آپ کے لیے آسمانی برکات کا بندوبست کیا ہوا ہے، اور نہ جانے کیا کچھ جو میں لفظی طور پر بیان نہیں کر سکتا. وہ اطمینان، اس تسلی جو کسی چیز میں حاصل نہیں ہوتی، خدا نے انسان کے لیے اس کا بندوبست کیا ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم خدا کی محبت کو پہچانیں، جانیں، اور اس کے لیے خدا کا شکر کریں، اور ہم اپنے اندر بھی محبت رکھیں. یسوع نے کہا تم دنیا کا نمک ہو. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر نمکی نہیں ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے. خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. مجھے آپ اپنی شخصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہماری گڈ نیوز بائبل فیلوشپ سینٹر کو، اس منسٹری کو یاد رکھیے گا کہ جس منسٹری نے عزم اٹھایا ہے کہ وہ خدا کے کلام کو پھیلا سکے. عزیز بہنوں بھائیوں، یہ یوٹیوب میسیجز جو ہیں وہ اس لیے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں کہ یہ خدا کا ایک انتظام ہے، پاک روح کا انتظام ہے، اور ہم یہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ نوجوان نسل، بوڑھے، بچے، جوان بھی اس میں شامل ہیں جو انٹرنیٹ کے ذریعے ہلاک بھی ہو رہے ہیں. تو ہم نے ان کو خدا کی محبت سے جیتنا ہے، دناؤں والی محبت رکھنی ہے، ان کو بچانا ہے. خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے.